جو سب سے اہم ترین چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے، جس پر میں آج میرا ارادہ تھا کہ یہ میں آپ کے سامنے یہ پیغام ڈیلیور کر کے جاؤں گا، وہ کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام کے سوا دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتاتی ہو کہ ہم کیوں ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص منزل کا تعین کیے بغیر گھر سے نکلے تو کیا وہ کبھی صحیح ٹریک پہ چل سکتا ہے؟ اگر آپ کہہ دیں گے نا نہیں، تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں ٹی وی میں نہیں آ رہا۔ جب ٹی وی میں کوئی آ رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہ جواب نہیں دیا جاتا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ گھر سے نکلے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی منزل کہاں ہے، آپ نے جانا کہاں ہے، صحیح ٹریک پہ چل سکتے ہیں آپ؟ نہیں چل سکتے۔ ہم دنیا میں آئے اور ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے۔ ایک شخص بس میں بیٹھا اور اسے معلوم ہے کہ ایک ٹائم کے بعد مجھے بس سے اتار دیا جائے گا۔ ٹرین میں بیٹھا، اسے معلوم ہے کہ ایک ٹائم کے بعد مجھے ٹرین سے اتار دیا جائے گا۔ جہاز میں بیٹھا، اسے معلوم ہے کہ ایک وقت کے بعد مجھے جہاز سے اتار دیا جائے گا، تو اسے پتا تو ہونا چاہیے نا کہ میں اتروں گا کہاں۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جا کے ٹرین میں بیٹھ گیا اور پوچھ رہے کہ یہ جا کہاں رہی ہے، تو یہ ساری زندگی کنفیوژن میں گزارے گا کہ نہیں گزارے گا؟ تو اسلام کا سب سے بڑا احسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان انسانیت پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے۔ قرآن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور نبی کے ذریعے ہم پر پہنچا۔ آپ کسی گورے سے سوال کریں، کسی بھی دنیا میں کوئی بہت بڑا لیکچرار ہو، آپ اس سے سوال کریں بھئی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ ہر سوال کا جواب آپ کو دے سکتا ہے، لیکن اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ واحد قرآن ہے جو بتاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے قرآن؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم، وہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہوا؟ یہ آزمائش ہے کہ ہم میں اچھا بن کے کون دنیا سے جاتا ہے اور برا بن کے کون دنیا سے جاتا ہے۔